السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آپ کے لیے مرزا غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں اس میں کل 2 شعر ہیں۔ غزل تھوڑی سی شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ جب ہم اس پر گفتگو کریں گے تو آپ کو یہ سب انشاءاللہ بہت آسان لگنے لگے گا۔ اس کا پہلا شعر ہے: عشق میں ہم نے ہی ابرام سے پرہیز کیا، ورنہ جو چاہیے اسباب تمنا سب تھا۔ ابرام کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر اصرار کرنا، انگریزی میں کہہ دیجئے تو انسسٹ کرنا، ضد کرنا کہ مجھے یہ کام ہر صورت کرنا ہے اور میں اس کو ضرور کروں گا۔ اسباب کہتے ہیں بندوبست کو، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ جو اسباب تھا وہ سارا موجود تھا۔ کسی چیز کا انتظام کرنے کو بھی اسباب کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں اس شعر میں ذکر کیا ہے غالب نے، لیکن اس کے کیا معنی ہیں یہ تو ہم آگے چل کر آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر اس کا سادہ سا مطلب دیکھیے تو یہ ہے کہ ایک ہم ہی تھے جو عشق میں ضد اور اصرار سے الگ تھلگ رہے، یعنی ہم نے کبھی نہیں کیا، اور تمنا کے سارا ہمارے پاس اسباب موجود تھا اور ہم اصرار بھی کر سکتے تھے۔ اب اس کا مطلب دراصل ہے کیا؟ عشق سے مراد اگر آپ ایک مرد اور ایک عورت والا عشق لیتے ہیں تو وہ بات تو مرزا غالب نے اس شعر میں قطعاً نہیں کی۔ اب پھر کون سی بات کر رہے ہیں وہ؟ کس موضوع پر انہوں نے یہ شعر لکھا ہے؟ جو انہوں نے عشق کو سامنے رکھا ہے، لیکن وہ عشق کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، تو عشق سے ان کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ عشق سے ان کی مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم ہر ایسا کام کر سکتے تھے جو ہمارا مطلب پورا کرتا۔ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ غالب نے اپنی زندگی انتہائی غربت میں گزاری، اور آخری وقت تو واقعی ان کا بہت ہی تنگی اور تکلیف میں گزرا۔ جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے اوپر 800 روپے قرض باقی تھا۔ ساری زندگی پینشن کا مقدمہ لڑتے رہے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ انگریزوں نے بھی ان پر ہمیشہ شبہ کیا، حالانکہ وہ انگریزوں کے مخالف نہیں تھے، انگریزوں کے ساتھ تھے۔ اب وہ انگریزوں کے ساتھ اوپری دل سے تھے یا کیسے تھے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو ان کی کتاب ہے فارسی کی دستمبو، اس میں بھی انہوں نے انگریزوں کے بارے میں جو کچھ لکھا اس میں کہیں کہیں فارسی میں ہے، وہ اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ اس میں بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں انگریزوں کے بارے میں کچھ تلخی اور کچھ تنقید ضرور کی ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد اس وقت اس کتاب پر بات کرنا نہیں ہے، ہم تو یہ بات بیچ میں سے نکل آئی تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ عشق سے مطلب ہے دنیا داری۔ کہتے ہیں کہ دنیا داری کرنے کے لیے ہم نے اصرار نہیں کیا، ہم دنیا سے الگ تھلگ رہے، دنیا سے کٹے کٹے رہے، ورنہ اگر ہم ایسا چاہتے تو سب کچھ موجود تھا، ہم سب کچھ کر سکتے تھے، اور اس سب کچھ کرنے میں ہم مالدار بھی بن سکتے تھے۔ یعنی ہم نے اس پر اصرار نہیں کیا کہ ہم کسی بھی طور، جو اس زمانے کا دستور تھا اس میں جائیداد کما لی جائے یا بہت سارا پیسہ کما لیا جائے۔ غالب اس قسم کے آدمی تو تھے نہیں، ان کو بہت مشکل سے 70-72 روپے پینشن ملا کرتی تھی، اور اس پینشن میں بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے گھر میں 12-15 لوگ نوکر تھے۔ نوکر کیا تھے؟ کھانا ہی کھایا کرتے تھے ان کے ساتھ، اور چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتے تھے۔ تو عشق سے مراد یہاں پر دنیا داری لیجئے آپ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا داری سے ہمیشہ پرہیز کیا، ورنہ جو کچھ بھی ایک اسباب تمنا ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنی کوئی حسرت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہماری دسترس میں تھیں، ہمارے ہاتھ میں تھیں، لیکن کبھی ہم نے ان کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، اور ہم کبھی بھی اس کی طرف زیادہ متوجہ یا مائل نہیں ہوئے، تو ہم نے جیسی بھی اپنی زندگی گزارنا تھی گزار دی۔ اب اس شعر کو آپ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ سنیے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ عشق میں ہم نے ہی
ابرام سے پرہیز کیا، ورنہ جو چاہیے اسباب تمنا سب تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مواقع تھے کہ ہم دنیا داری کو اس طرح اختیار کر لیتے جس طرح کہ دنیا کے دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے ہمیشہ پرہیز کیا۔ دوسرا اور آخری شعر ہے: آخر کار گرفتار سر زلف ہوا، دل دیوانہ کے وارستہ ہر مذہب تھا۔ دیکھیے، اس میں کچھ جو الفاظ ہیں وہ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کے معنی وارستہ اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو ہم آپ کو وارستہ کے معنی بتا دیتے ہیں۔ وارستہ کا مطلب ہے آزاد، کھلا ہوا، کھلے بند، خود مختار، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ تو وہ کہتے یہ ہے کہ گرفتار سر زلف کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی زلف میں گرفتار ہو گیا، پھنس گیا۔ مطلب محبوب کی زلفوں میں پھنسنے کی بات تو تقریباً ہر شاعر ہی کہتا ہے کہ محبوب کی زلفیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میرا دل ان کے اندر پھنس گیا۔ شاعرانہ سی بات ہے، لیکن اگر اپنا ان کو مقصد یا مدعا بتانا ہو تو وہ اکثر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دل دیوانہ کے وارستہ ہر مذہب تھا۔ اب اس کا موٹا موٹا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دیوانہ دل ہر مسلک اور ہر مذہب سے آزاد تھا، آخر وہ زلف کے پھندے میں گرفتار ہو گیا۔ اچھا، غالب کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کی دنیا میں ہم جن لوگوں کو سمجھ لیجئے کہ سوشلسٹ کہتے ہیں، یا مذہب سے آزاد لوگ کہتے ہیں، یا صلح کل لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا مذہب کیا ہے، وہ ایک طرح سے اپنا ان کا ایک مذہب تو تھا، یقیناً تھا، لیکن وہ کسی مذہب پر کی وجہ سے انسانوں کو دور رکھنے یا ان سے نفرت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ غالب کے دوستوں میں انگریز شامل تھے، ظاہر انگریز تو بدیسی تھے، لیکن ان کے دوستوں میں ہندو بھی شامل تھے، اور ان کے شاگرد تھے اپنے، شاید اس وقت ہمیں نام نہیں، ہر گوپال تفتہ تو بخیر ان کے بہت ہی مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ ایسے بھی کئی لوگ تھے، ایک ان کے دوست اور بھی تھے جو سکھ تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غالب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کس آدمی کا کیا مذہب ہے۔ وہ ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کو اپنا لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا دل دیوانہ ہر مسلک اور ہر مذہب سے آزاد تھا۔ تو اس کا مطلب ان کا یہ کہنے کا نہیں ہے کہ ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا، یقیناً وہ مسلمان تھے، مذہب تو ان کا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا مذہب جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا دل ہے، ہمیں جس کی بہت زیادہ فکر ہے کہ وہ تو ہر چیز سے، ہر مسلک اور ہر مذہب سے آزاد تھا، تو وہ عشق کے مذہب سے بھی آزاد تھا۔ کہتے ہیں نا، عاشقوں کا ایک علیحدہ سے مذہب ہوتا ہے جس میں سوائے محبوب کے اور کوئی نہیں ہوتا، اسی کو وہ پوچھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو کوئی مذہب مانتا نہیں تھا، یہاں تک عشق کا مذہب بھی نہیں مانتا تھا، لیکن جب محبوب ہمارے سامنے آیا تو وہ اس قدر حسین تھا کہ ہمارا دل اس کے زلف کے پھندوں میں پھنس گیا۔ اب اس سے آپ مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کون سا محبوب، انہوں نے کس محبوب کی بات کی ہے۔ اب اس کو اگر آپ حقیقی معنوں میں لیجئے تو محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی مذہب کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کو مانا نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمیں سچائی تسلیم کرنا پڑی۔ سچائی تسلیم سے مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی ذات کے قائل نہ ہوں، عین ممکن ہے، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہے۔ غالب نے اپنی سوانح حیات تو لکھی نہیں ہے، ان کے خطوط سے سوانح حیات مولانا غلام رسول مہر صاحب نے ترتیب دی ہے، کبھی آپ پڑھیے گا، غالب اس کا نام ہے، تو اس میں انہوں نے غالب کے جو خطوط ہیں ان کی مدد سے، یعنی ترتیب ان کو تاریخ وار انہوں نے لکھ کر اس کو ترتیب دیا ہے، تو غالب کی ایک سوانح حیات کی تھوڑی سی ایک شکل بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ سارا کہ ہم تو عشق کا مذہب بھی ہم نے اختیار نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارا تو کوئی مذہب تھا ہی نہیں، ہمارا دل تو ہر مذہب سے بالکل بیزار تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ جب زلفوں والی سامنے آئی تو ہمارا دل، جو کہ کسی بھی عشق کے مذہب سمیت کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، اس کے زلفوں کے پھندے میں گرفتار ہو گیا۔
تو خواتین حضرات، اس شعر کے بس یہی 2 اشعار تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کا مطلب کچھ کھول کر آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آپ سے غالب یا کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ آئندہ محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔